پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں محمد جیلانی شاہ بائز ہائی اسکول ترہگام سے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نثر کا حصہ T1 تک کل ختم کیا، اب ہم چند غزلیات پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ آپ کی اردو کی کتاب کا آپ نکالیں گے، اپنی کتاب کا پیج نمبر 106 پیج نمبر آپ نکالیں گے تو یہاں ایک غزل ہے۔ غزل جب بھی آپ پڑھا کریں گے تو ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ کس شاعر کی غزل ہے، چونکہ جب آپ کو ایگزامینیشن میں غزل کے حوالے سے کچھ سوال آتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایک اس کی تشریح کرنی اور شاعر کا حوالہ دینا کہ کس شاعر نے لکھی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ضروری یاد رکھنی چاہیے آپ کو کہ یہ غزل لکھی کس شاعر نے ہے۔ تو جیسے یہ غزل آپ کے سامنے جو ہے یہ لکھی ہے فراق گورکھپوری نے۔ کس نے لکھی ہے؟ فراق گورکھپوری نے۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پہ آئی ہے، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک امید سی جتا رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک امید سی جتا رہا ہے کہ شب مرگ، لفظی معنی اس کا ہے شب رات کو کہتے ہیں، مرگ موت کو کہتے ہیں، یعنی کہ موت کی رات ختم ہوئی۔ لیکن موت کی رات ختم نہیں ہوتی ہے، جب کسی کو موت آ جاتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ مردہ ہی رہتا ہے۔ شب مرگ کا یہاں پر مطلب اصلی یہ ہے کہ غموں کی رات، مصیبتوں کی رات، پریشانیوں کی رات، دکھوں کی رات میری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ پو پھٹی، اب نئے پھول اگنے شروع ہو گئے، وہ نئی زندگی نظر آئی۔ یعنی کہ میری زندگی اب خوشیوں کی زندگی نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، خوشیوں کی زندگی نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے۔ شاید میری اس شعر میں یہ شعر فراق گورکھپوری کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کے غم شاید اب کچھ کم ہوں گے، شاید ختم ہوں گے، میری زندگی میں اب خوشیوں کی بہار آئے گی، نئی زندگی میں اب شروع کروں گا، میرے زندگی کے پھول جو ہیں وہ اب کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو کہ اس کی رہ گزر آئی ہے۔ یہ زندگی کے میں اس موڑ سے اس وقت گزر رہا ہوں جہاں پر مجھے میری پرچھائیاں بھی نہیں سی۔ غزل کے ہر شعر کا مقصد جدا گانا ہوتا ہے۔ جب آپ غزل کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں، غزل کیا ہوتی ہے میں آپ کو لکھاؤں گا ابھی بعد میں، تو وہاں آپ لکھتے ہیں ایک فقرہ لکھتے ہیں، غزل کے ہر شعر کا مقصد یا مطلب جدا گانا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ غزل ایک ہی موضوع پر لکھی گئی ہو، ایک شعر کا ایک مطلب نکلتا ہے، دوسرے کا اس کے اپوزٹ مطلب نکلتا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ وہ موڑ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، میں زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے اپنی پرچھائیاں بھی ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ مسافروں سے کہو کہ ان کی اس کی رہ گزر آئی ہے، یعنی کہ مسافروں سے کہہ دو کہ ان کی کوئی ساتھ چلنے والا، کوئی ان کا ساتھ دینے والا آ گیا ہے۔ تیسرا شعر، فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی ہے۔ فضا تبسم، تبسم خوشی کو کہتے ہیں۔ تبسم کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو۔ فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، صبح کی بہار کے صبح کا وقت تھا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنا دل کو بھا لینے والا ہوتا ہے یہ بہار کی صبح کا وقت۔ بہار کی صبح کا وقت تھا، فضا بہت خوش تھی، فضا بہت جو ہے کہ اچھی، دل کو منہ لینے والی فضا تھی، کیونکہ بہار کی صبح کا وقت تھا۔ لیکن جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو مجھے اپنے دوست، اپنے یار، اپنے ہمدم کو دیکھ کر کیا نظر آیا؟ آنکھ بھر، کیا ہوا؟ آنکھ بھر آئی، یعنی کہ میری آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ میں نے، فضا بھی خوش تھی، ماحول بھی ٹھیک تھا، صبح کا وقت تھا، میں بھی خوش تھا، لیکن میں جب اپنی منزل پر پہنچا، یعنی کہ جب میں اپنے دوست، اپنے یار، اپنے محبوب کے پاس پہنچا تو کیا ہوا؟ اس کو دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی، مجھے رونا آ گیا۔ کسی کی بزم طرب میں حیات ملتی تھی، کسی کی بزم طرب میں حیات، بزم طرب کہتے ہیں خوشی اور شادمانی کی محفل، خوشی اور میرے دوست کی محفل تھی، انجمن تھی۔ اس انجمن میں کیا
تھی، خوشیاں بانٹی جاتی تھی، حیات ملتی تھی زندگی میں. حیات زندگی کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں. میرے کسی کی بزم طرب میں حیات ملتی تھی، زندگی ملتی تھی. کیا بانٹتے تھے؟ کسی نے ایک محفل ایک جو ہے کہ منعقد کی تھی، وہاں پر زندگی ملتی تھی. امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی، لیکن مجھے تو چونکہ میں خود خوش نہیں تھا، میرا دوست خوش نہیں تھا، میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، مجھے وہاں کیا نظر آئی؟ مجھے موت نظر آئی. بٹتی تو تھی زندگیاں، لیکن میں اتنا پریشان تھا، میں اتنا دکھوں میں تھا کہ وہاں مجھے موت بھی نظر آئی. دیکھیے آخری بند ہے، مقطع ہے اس غزل کا. کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بھلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی. کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا. انسانیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ہے، انسانیت کے پیروکار سبھی نہیں ہوتے ہیں، عدل اور انصاف کرنے والے سبھی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے کس کے سپرد کیا؟ تیرے عاشقوں کے سر آئی. یہ کام بھی ہے، انسانیت کا کام، انسانیت کا بوجھ اٹھانا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے دوستوں کے ہی سر پر رکھ دیا. اور یہ پہلی غزل تھی فراق گورکھپوری کی. تو دوسری غزل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.